السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، فیصل واوڈا صاحب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کو ہٹائے جانے کا عندیہ دے دیا اور کہا کہ بہت جلد، میں نے تو الارم بجا دیا ہے، بہت جلد ایک گورنر اپنی کرسی سے ہٹ جائیں گے۔ ایکچوئل میں بات کیا ہوئی، کیا جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب ہیں، کیا وہ اپنی کرسی سے ہٹائے جا رہے ہیں، کیا وہ گورنر نہیں رہیں گے؟ یہ تمام باتیں، کیونکہ فیصل واوڈا صاحب کی بات جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی ریزن ہی ایک ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ ان کی زبان، ان کے الفاظ کسی اور کے، تو کیا یہ ان کی طرف سے پیغام تھا؟ لیکن یہ ہمیشہ سے جب بھی یہ کوئی بھی بیان دیتے ہیں، آج کل بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں میڈیا پر، تو جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہی یہ کرنی پڑتی ہے کیا یہ ان کا پرسنل بیان ہے یا پھر کہیں کسی اور کا بیان ہے، الفاظ ان کے ہیں یا نہیں۔ الفاظ کے اوپر ہمیشہ سے بات ہوتی ہے، کیونکہ فیصل واوڈا صاحب اپنے الفاظ کم بولتے ہیں، کسی اور کے الفاظ زیادہ بولتے ہیں۔ اب ہمیں یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کیا گورنر سندھ کو ہٹایا جائے گا یا نہیں، پہلے یہ دیکھنا ہوگا کیا یہ الفاظ ان کے اپنے ہیں یا کسی اور کے ہیں۔ ایکچولی میں بات یہ ہوئی کہ فیصل واوڈا صاحب نے بیان دیا کہ گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹیسوری صاحب، ان کے متعلق بیان دیا لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ ان سے ایک پروگرام میں سوال پوچھا گیا کہ ملکی حالات کے اوپر بات چل رہی تھی، ان سے پوچھا کہ کیا کسی گورنر کی کرسی سرکنے والی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ایک گورنر ہے، اس کی کرسی سرکنے والی ہے۔ تو انہوں نے نام پھر بھی نہیں لیا، انہوں نے کچھ نشانیاں بتائی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نشانیاں بتا دیں اگر آپ نام نہیں لینا چاہتے ہیں تو کس گورنر کی کرسی سرکنے والی ہے، کون اتنا کمزور گورنر ہے اس وقت، انہوں نے کہا چلے میں نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ نشانیاں بتاتے ہیں، جو نام بیچ رہا ہے، جو مال بنا رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، اس میں کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ گورنر سندھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں، یہ تو اندر کی بات ہے۔ کیا وہ مال بنا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ کیا وہ نام بیچ رہے ہیں؟ نام شاید بیچ رہے ہیں، کیونکہ ان کا اچھا خاصا چاروں گورنرز میں سب سے زیادہ اسٹرانگ اس وقت کامران ٹیسوری صاحب ہیں، کیونکہ نام تو بہت بیچ رہے ہیں۔ آئی ٹی والا کام یا پھر تعلیم کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں، سندھ حیدرآباد میں بہت بڑے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس بات کو دیکھنا پڑے گا، جھوٹ کیا بول رہے ہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو بہرحال ہوسٹ نے دوبارہ ان سے سوال کیا کہ کنفیوژن کس کے درمیان کریٹ کی جا رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب جگہ پر کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، میں نے تو الارم بجا دیا ہے، اب ایک ہفتہ لگے، ایک مہینہ لگے، 2 مہینے لگیں یا 3 مہینے لگیں، کرسی سرکنے والی ہے۔ اب اتنا لمبا ٹائم دے دیا، ایک ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے، ایک لمبا ٹائم سپین دے دیا۔ اچھا، اب باری آتی ہے کامران ٹیسوری صاحب کی۔ کامران ٹیسوری صاحب نے بھی تو کوئی بیان دینا تھا اس کے بعد۔ کامران ٹیسوری صاحب پہلے تو بڑے دھیمے الفاظ میں انہوں نے کہا فیصل واوڈا ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھے کھلاڑی ہیں، پہلے انہوں نے بڑا تعریف والا معاملہ رکھا۔ اچھا پھر آتے ہیں، پہلے بیس بنائی ہے، بہت اچھے کھلاڑی ہیں لیکن جذباتی کھلاڑی ہیں، وہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ کس طرف سے کھیلنا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے یہ ایک بات بھی کر دی ہے کہ وہ کسی ایک طرف کھیلتے ہیں، یہ بات انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کر دی۔ وہ کہتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنے گول کیپر کو ہی گول مار دیتے ہیں، پھر ان کو بعد میں پتہ لگتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی سخت بیان تھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فیصل واوڈا صاحب جہاں سے ڈاکٹر بنے ہیں، میں نے وہاں سے PhD کی ہے اور وہاں سے سرجن بھی بنا ہوں میں۔ تو فیصل واوڈا صاحب کے بیان کے بعد ایک ہیوی بیان، جو کہ اتنا متوقع نہیں تھا، اتنا ہیوی بیان آیا۔ اب بات وہ ہو جاتی ہے، یہ ساری جنگ کی خبر تھی۔ اب ایکچوئل میں جو بات آتی ہے اس کے بعد والی ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی، یہ تنازعہ کہاں سے شروع ہوا۔ ایک میٹنگ سے یہ بات شروع ہوئی۔ ایک میٹنگ تھی جس میں گورنر سندھ صاحب نے بات کی فیصل واوڈا صاحب کے امیج کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی امیج کے حوالے سے بہرحال کوئی بات کی، بندہ کلیئر ہو کے بتاتا ہوا بھی بہتر نہیں لگتا۔ انہوں نے امیج کے حوالے سے بات کی تو اس سے امیج بڑا کمزور دکھائی دیا، سمجھ میں آیا کہ امیج جو ہے وہ بڑا کمزور ہے، سیاسی لحاظ سے بات ہو رہی تھی۔ تو یہ بات ایک شرارتی شخص نے ریکارڈ کی اور فیصل واوڈا صاحب کو سنا دی۔ اب فیصل واوڈا صاحب کیونکہ جن کے آدمی ہیں، وہ تو خود گورنر لگاتے ہیں، وہ چاہیں تو کسی کو ہٹوا سکتے ہیں، وہ خود اس وقت قومی اسمبلی کا حصہ ہیں، وہ خود چاہیں تو کسی اچھی سیٹ پر آ سکتے ہیں، کابینہ میں آ سکتے ہیں، اسٹرانگ آدمی ہیں اس وقت۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ بات سنی تو آگ بگولا ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تیش میں آ کے یہ بیان دے دیا۔ اچھا، اب تو بیان ہو گیا،
اب بیان تو دے دیا, کیا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ اب اس حوالے سے ایک سیاسی نظر بھی چاہیے اور سارے معاملات کو دیکھنا بھی پڑے گا. سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو ایک شخص نے بعد میں ان دونوں کو بٹھا کر مشورہ بھی دیا کہ اس وقت ہمیں تبدیل نہیں کرنا چاہیے گورنر سندھ کو. اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. اب باقی 3 گورنر ہیں وہ سندھ میں جا کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے تعریف کر چکے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کہ ہمیں بھی ان کی طرح کام کرنا چاہیے جیسے یہ کام کر رہے ہیں. راشن تقریباً کوئی غالباً 8,000 8,500 کے قریب لوگ ہیں جن کو راشن بانٹا ہے اپنے پلے سے گورنر سندھ نے. اس کے علاوہ IT کورسز والا تو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ کراچی میں ہے, حیدرآباد میں ہے, سندھ میں کافی جگہ پر وہ ہو رہے ہیں اور 50,000 کے قریب غالباً لوگ ہیں. ایک بڑی تعداد اس حوالے سے ہے اور بھی بہت سا کام کر رہے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں. تو ان کو ہٹایا جانا ابھی ممکن نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف سے جنہوں نے بیان دیا ہے اب کیا وہ اپنے بیان پر قائم رہ سکیں گے؟ مجھے لگتا ہے نہیں ہٹایا جا سکے گا کیونکہ اس کی وجہ پرسنل ہے, کیونکہ وہ پرسنل کر رہے ہیں, وہ پرسنل ہو گئے ہیں کامران ٹیسوری صاحب سے. اگر تو معاملہ کہیں اور سے ہوتا, ڈور کہیں اور سے ہلائی ہوتی تو ہمیں لگتا کہ اب گورنر سندھ صاحب جا رہے ہیں. لیکن پچھلے 4-5 دنوں سے گورنر کے حالات کمزور نظر آ رہے ہیں. کسی ایک شخص نے وہاں پر تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں کہ اگلا گورنر میں ہونے والا ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگلا گورنر کوئی اور آ سکتا ہے. بہرحال یہ تو ہم 1 ماہ بعد, 1 ہفتے بعد, 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ہی دیکھیں گے کہ ایکچوئل میں اگلا گورنر کوئی آئے گا یا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.